معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، دفاعی نوعیت کا ہے، اس میں خطے کا کوئی بھی ملک شامل ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا دفاعی معاہدے کا مقصد کسی ملک کو نشانہ بنانا نہیں، امن و سلامتی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ باہمی احترام اور تعاون سے اختلافات کے حل کا خواہش مند ہر ملک معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ سائن ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے۔ سعودی عرب اور ترکیے کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ 100 سال بعد یہ ممکن ہوا ہے۔ یہ تین ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ خطے میں امن کی ضمانت فراہم کرے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ عمل آئے گا، خطے میں استحکام آئے گا۔ وزراء کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مشترکہ ویژن حقیقت بن گیا۔ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ عطا تارڑ کی گفتگو، رانا ثناءاللہ نے مکہ کی مقدس زمین پر تاریخی معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا، کہا دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کا باعث بنے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، امن کی ضمانت ہے۔ علی پرویز ملک نے تاریخی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کی جانب اہم قرار دیا۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ تینوں ممالک کے تعلقات معاہدے کے بعد مزید مضبوط ہوں گے۔ ایک ایسا تاریخی معاہدہ کیا ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اور فیلڈ مارشل نے جو اس میں کلیدی کردار ادا کیا اس معاہدے کے ممکن بنانے میں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قوم کو مبارکباد، کہا تاریخی دفاعی معاہدہ پوری امت مسلمہ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ دنیا میں پاکستانی قوم، افواج اور قیادت کا سر فخر سے بلند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ کسی ایک ملک پر حملہ مشترکہ حملہ سمجھا جائے گا، مل کر مقابلہ کریں گے۔ پاک ترک سعودیہ دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت بھی متوقع۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کہتے ہیں کچھ تکنیکی مسائل حل ہو جائیں تو مصر بھی معاہدے میں شامل ہونے کے قریب ہے۔ دفاعی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے۔ نئے دفاعی اتحاد کے لیے ایک جنرل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جس کا صدر دفتر سعودی عرب میں ہوگا۔ اغوا سے قتل تک میر رضا کیس میں تفتیش کا رخ بدل گیا۔ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اغوا کا مقدمہ قتل میں تبدیل، دفعہ 302 شامل۔ کیس کی تفتیش کے لیے بنائی گئی نئی تحقیقاتی ٹیم میں بھی رد و بدل۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں 5 رکنی نئی ٹیم از سر نو تفتیش کرے گی۔ پہلا اجلاس کل طلب۔ میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، کمر سے پسلیوں کو چیرتے ہوئے سینے سے باہر نکل گئی۔ جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے پولیس کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ میر رضا کیس میں پولیس کی تفتیش میں جھول، پستول کی گولی کا خول واقعے کے مقام سے پہلے روز کیوں نہیں ملا؟ مقام کلیئر ہونے کے 8 روز بعد کیسے مل گیا؟ خول کی فورینسک رپورٹ اب تک کیوں نہیں آئی؟ گیسٹ ہاؤس کا کئی بار ذکر آ چکا، گیسٹ ہاؤس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ عملے سمیت 21 افراد کے بیانات کو فائل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا چھپایا جا رہا ہے؟ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ کئی سوالات جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو نئی تفتیشی ٹیم ہے، انویسٹیگیٹ کرے گی، فیملی کو مطمئن کیا جائے گا، کسی چیز کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ جس کسی نے بھی شفاف کام کیا ہے انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ میر رضا کیس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی یقین دہانی، کہا پولیس کل تک خودکشی کا پہلو دیکھ رہی تھی، اب تحقیقاتی ٹیم نئے شواہد کی روشنی میں ہر پہلو پر کام کرے گی۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی چیئرپرسن فریال تالپور کا میر رضا علی قتل کیس کا نوٹس، شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی سفارش کرتی۔
भारतीय प्रॉक्सीज के लिए पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में बड़ी कामयाबी। मस्तूंग, बोलान, वाशुक और आवरान में 15 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। बलूचिस्तान से मुल्क दुश्मन अनासर के नेटवर्क को तबाह करना खुशाइंद करार। अमन खराब करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। हथियारों की मुबैना स्मगलिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हकायक के मनाफी करार। अफगानिस्तान ने अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान की मालियत का तखमीना 7.2 अरब डॉलर्स है। वजारत इत्तलात ने हथियारों को पाकिस्तान से मंसूब करने का इल्जाम असल मसले से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। मकामी मीडिया के मुताबिक फौजी मामलात, हालिया जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर किया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनेई की पहली वीडियो सामने आ गई। ईरान ने अपने हुर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने शराइत रख दी। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कद्र कहते हैं, जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज आबी गुजरगा नहीं, एक महाज बन चुकी। शराय तस्लीम होने तक आपने हुर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। टेकन 8 पर फिर पाकिस्तान का राज। मोहम्मद जुबैर ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम किया। फैसला कुन फाइट में जनूबी कोरिया के गेमर को 5-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमवतन अरसलान ऐश को हराया। चैंपियन बनने पर ट्रॉफी के साथ $3 लाख के हकदार। कैनेडियन ओपन में एक और अपसेट। अरीना सबालेंका बाहर। बेलारूस की टेनिस स्टार एकटेरिना ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ईरान ने अपने हुर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने शराइत रख दी। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कद्र कहते हैं, जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज आबी गुजरगा नहीं, एक महाज बन चुकी। शराय तस्लीम होने तक आपने हुर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। टेकन 8 पर फिर पाकिस्तान का राज। मोहम्मद जुबैर ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम किया। फैसला कुन फाइट में जनूबी कोरिया के गेमर को 5-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमवतन अरसलान ऐश को हराया। चैंपियन बनने पर ट्रॉफी के साथ $3 लाख के हकदार।